السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وباللہ استحدی واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا رشدا. برادران ملت، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کہ ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ہیں، تو موضوع ہے یعنی شیخ توصیف صاحب ان لوگوں کی توصیف یا ان لوگوں کی صفات بیان کریں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یہ لوگ ہم میں سے نہیں. یعنی صفات لوگوں کے یا نام طبقے نہیں بیان کیے بلکہ صفات بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے یہ اعمال ہیں وہ ہم میں سے نہیں. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ان اعمال سے ہم اور آپ بچیں کہ کہیں قدم پھسل نہ جائے. تو شیخ کو اللہ تعالیٰ افادی کی جزائے خیر دے اور آپ کو مستفید ہو کر دوسرے لوگوں تک بھی یہ کلمہ حق پہنچانے کی توفیق دے. ھذا باللہ توفیق. شیخ تشریف لائیے وجزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کے جوال آن ہیں وہ اپنے جوال آف کر لیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خوش نصیب ہے وہ انسان جو امت محمدیہ کا فرد ہے، کیونکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح میرے حبیب کی یہ امت بھی تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے سب سے پہلے، نبیوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے. امتوں میں سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے آخری امت ہو لیکن فضیلت کے اندر ساری امتوں سے سب سے افضل امت ہو. اب کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے بارے میں امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت اور بیزاری کا اظہار فرماتے ہوئے کہہ دے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. اور اگر وہ بیٹا وہ کام کر جائے
اس سے بڑھ کر بدنصیب اور کون ہوگا کہ باپ اپنا رشتہ اپنی اولاد سے توڑ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی حرکتیں، ان کے اعمال بیان کر کے ان سے نفرت، بیزاری کا اظہار کیسے فرماتے ہیں کہ اپنا رشتہ اس سے توڑ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلیس منا، یہ کام کرنے والے اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ای لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، آپ کا یہ فرما دینا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت پر اور ہمارے منہج پر اور ہمارے طریقے پر یہ آدمی نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں فلیس منا ای لیس علی دیننا الکامل، جس کے بارے میں آقا نے یہ کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے کامل دین پر نہیں، ہماری مکمل ہدایت والی دعوت اور تحریک پر نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، امت اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن وہ کامل طریقہ، وہ سنت، وہ راستہ، وہ منہج، وہ طریقہ جس پہ چلنے کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور رسول نے اپنی امت کو حکم دیا، جو یہ اعمال کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہماری سنت پر نہیں، ہمارے کامل منہج پر نہیں۔ آئیے دیکھیے وہ بدنصیب کون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے آواز کو سنوار کر نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو اچھی کر کے، بہترین کر کے، پیاری کر کے، سنوار کے، اچھی آواز سے، فطری آواز سے قرآن نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مالک کا کلام ہے، اور جس کو یہ قرآن اس کے دل میں اتر جائے، اس کی زبان پر اچھی آواز کے ساتھ جاری ہو جائے، اس کا پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی سے کہتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا نقصان کا نہیں ہے، سودا فائدے کا ہے۔ تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ تم پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے آقا قرآن آپ پہ اترا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں مجھے قرآن سناؤ۔ آقا قرآن تو آپ پر آیا ہے، میں سناؤں؟ نبی پھر فرماتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ اور کیوں سناؤ؟ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سناؤ۔ ابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آقا کیا مالک نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ابی مالک نے تیرا نام لیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس قرآن کو بڑے پیار سے پڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی پسند کرتا ہے کہ قرآن کو ویسے سنے جیسے یہ اترا ہے تو ابن مسعود کی تلاوت کو سنا کرے۔ یہ قرآن کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو بے دھیانی میں پڑھیں، سستی میں پڑھیں، بے رغبتی میں پڑھیں، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کریں۔ ڈرائیونگ سیکھ لی پیٹ پالنے کے لیے، انگلش بولنا سیکھ لی پیٹ پالنے کے لیے، کمپیوٹر کے ماسٹر بن گئے پیٹ پالنے کے لیے، انجینئرنگ کر لی پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے وارث بننے کے لیے اس قرآن کو نہ سیکھا، اس قرآن کو نہ پڑھا، اس کے اصول اور قواعد کو نہ سیکھا۔ کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے ملکوں میں تراویح پڑھنے والوں کو، شبینے پڑھنے والے بھی سنے ہوں گے، سپیکر لگا کے 3 راتوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، جتنا مرضی زور لگا کہ ان کے پاس بیٹھ جو، جس آیت پہ انہوں نے بریک لگانی ہوتی ہے اس کے آخری لفظ کے علاوہ کوئی چیز پلے نہیں پڑتی، تعلمون یعلمون اللہ اکبر، اس کے درمیان میں کیا کہا ہے اس نے کوئی پتہ نہیں۔ اس قرآن کا حق
اس قرآن کی عظمت ہے